اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل هذا وجهك الکریم لا ریا فیہ ولا سمع ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ العنکبوت پچھلی بار ہم لوگوں نے 20واں پارہ مکمل کیا، اللہ کا شکر ہے اور بہت احسان ہے اس رب کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج انشاءاللہ 21واں پارہ ہم لوگ شروع کریں گے۔ پچھلی نشست میں آخر کی دو آیات، آیت نمبر 43 اور 43 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ عقل سے کام لیں، اور عقل سے وہی لوگ کام لیتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، سمجھداری کا معاملہ ہے یا جاننا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی تخلیق بام مقصد ہے اور اس میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ کیا ہم واقعی نشانی ہمیں نظر آتی ہے؟ اگر نظر آتی ہے تو ہم ایمان والے ہیں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 45، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، اور پڑھو جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف۔ اولین مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آج یہ ہم سب کو مخاطب کر رہی ہے کہ پڑھو وہ شے، وہ چیز جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، یہ قرآن جو میں لے کے بیٹھا ہوا ہوں، الیک من الکتاب، کتاب میں سے، واقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے فحاشی سے اور برے کاموں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد، اللہ کی ہدایات کی یاد، یہ سب سے بڑی شے ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ خوب جانتے ہیں جو کچھ تم لوگ کرتے ہو، جو بھی کام تم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم بناتے ہو، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ یہ آیت نمبر 45 ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ہے، نماز کا قائم کرنا، اور نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تو ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ فحاشی سے، اللہ کی نافرمانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، بچانے کا اپنے اندر طلب رکھتے ہیں، عزم رکھتے ہیں، تو یقیناً ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ اور اللہ کی یاد تو سب سے بڑی شے ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی سزا کو اور اللہ کے انعام کو یاد کرنا، یہ سب سے بڑی شے ہے۔ ایسا شخص انشاءاللہ سیدھے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر اس کی مدد فرمائیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس پر چلنے والوں پر آپ نے انعام کیا ہے، انشاءاللہ ہم ان میں شامل ہوں گے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تیسرے پارے کی سورۃ الماعون ہم سب کو یاد ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں بھول جاتے ہیں، خیال نہیں رکھتے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کو، ان کے لیے یہ دکھاوا ہے، ان کی نماز، اپنی نمازوں کو دکھاتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کو کے ذہن میں یہ نہیں ہے
میری نظر میں جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، تو ان کی نمازیں پھر دکھاوے کی نماز ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 46، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مت بحث کرو کتاب والوں سے، جو کتاب رکھنے والے ہیں، جو کتاب والے ہیں، مگر الا باللتی ہی احسن، مگر وہ طریقہ اپناؤ جو سب سے اچھا ہو۔ الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جو ظالم ہیں ان میں سے۔ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، تو ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، تم لوگوں کی طرف۔ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ اکیلا ایک الہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 46 ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ہدایت دے رہے ہیں، جب یہ نازل ہوئی کہ اہل کتاب سے بحث اگر کرنا ہے تو ان سے اچھی طرح سے بحث کرو، اچھے طریقے سے بحث کرو، بہترین طریقہ ہو، اور جو ان میں ہٹ دھرم ہو، بات ماننے کو تیار نہیں، ان سے بحث کرنے کے بجائے ان سے یہ کہو کہ ہم نے ایمان لایا ہے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، ہم دونوں کا الہ ایک ہی ہے اور ہم اسی الہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اس وقت تو اہل کتاب یہود اور نصارہ تھے، آج ہم بھی تو اہل کتاب ہیں، آج تو کتاب ہمارے پاس بھی آ چکی ہے۔ اس آیت سے یہ مطلب بھی میں نکالتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں، ان بھائیوں سے جو ایمان والے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان سے بھی کوئی معاملہ ہو، دین کی کوئی بات ہو، تو ان سے بھی اچھا طریقہ اپنایا جائے بحث کے لیے، بحث برائے بحث نہ ہو، اور جو ان میں ہٹ دھرمی کا معاملہ کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ یہی جواب دو جو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ایمان لایا جو کچھ نازل کیا گیا ہماری طرف، اور ہمارا اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، اور ہم اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور بات ختم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے یہ ہدایات ہمیں ملتی ہیں کہ اہل کتاب جب تم سے کوئی بات بیان کریں تو تم نہ انہیں سچاؤ نہ جھٹلاؤ، بلکہ کہہ دو کہ ہمارا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان ہے۔ یہ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی جھوٹ کو سچا جان لو اور کسی سچ کو جھوٹ بتلا دو۔ یہ ان اہل کتاب کے حوالے سے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے جو توریت اور انجیل رکھنے والے تھے۔ یہ ایک اور روایت میں بالکل واضح ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے اور ہمارے سامنے عربی میں اس کا ترجمہ کرتے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ تم انہیں نہ سچا کہو نہ جھوٹا، بلکہ تم کہو کہ آمنا بالذی، یہی آیت پڑھی آپ نے۔ اس قسم کی کئی ہدایات ہمیں ملتی ہیں احادیث کی کتابوں میں۔ آج جیسا میں نے کہا، اہل کتاب ہم بھی تو ہیں، اور ہمارے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں بحث کرتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بات کی جائے اس طرح کہ انہیں سمجھ آ جائے اچھی طریقے سے، ورنہ جو ہٹ دھرم لوگ ہیں ان کے لیے یہی جواب ہے جو اللہ نے اس آیت میں دی۔ آیت نمبر 47، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے نازل کی تمہاری طرف یہ کتاب۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو وہ لوگ جن پر کتاب ہم نے نازل فرمائی، یعنی ان میں سے وہ اس پر
ایمان رکھتے ہیں. ومن ہؤلاء من یؤمن بہ، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہیں. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون، اور آیات کا، ہماری ہدایات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ ہیں جو اس کو ماننے والے نہیں ہیں، جو اس پر کفر کرنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں. یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے. قرآنی آیات پر بحث اور بحث کرنے کے بعد نہ ماننا، در حقیقت یہ ان کے کفر کی پہچان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. آیت نمبر 48، اللہ تعالیٰ ایک دلیل سامنے رکھ رہے ہیں. عقل ہے تو سوچ لو. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ تھے اس سے پہلے کسی کتاب کو پڑھنے کی صلاحیت رکھنے والے، اور نہ اپنے داہنے ہاتھ سے آپ کچھ لکھنے والے تھے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ باطل لوگ، ان کے لیے شک کا معاملہ ہوتا ہے، شک و شبہ میں پڑھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے. یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے ہم میں سے کہ آپ نے آخری عمر میں پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا. یہ درست نہیں ہے. جو بھی روایات اس سلسلے میں پیش کرتے ہیں وہ لوگ، وہ روایات ضعیف ہیں، صحیح نہیں ہیں. در حقیقت آپ علم سے بالکل کوئی تعلق نہیں تھا. آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، نہ آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے. یہاں یہی دلیل اللہ رب العزت دے رہے ہیں ان لوگوں کو کہ جو انکار کرنے والے تھے اس وقت، کہ اگر ایسا ہوتا تو انکار کرنے والوں کے لیے پھر شک و شبہ کرنا جائز ہوتا. آیت نمبر 49، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. بلکہ یہ ہدایات ہیں، کھلی کھلی ہدایات ہیں ان لوگوں کے سینے میں موجود ہیں جو علم رکھنے والے ہیں، جنہیں علم دیا گیا. اشارہ ہے پہلی توریت اور انجیل کے ماننے والوں کی طرف. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور نہیں بحث کرتے، نہیں تسلیم کرتے میری آیات، ہماری آیات کو، ہماری ہدایات کو مگر وہی لوگ جو ظالم ہیں، جو جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں. وہی لوگ تسلیم نہیں کرتے. ایک حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں آزماؤں گا اور تمہاری وجہ سے لوگوں کی بھی آزمائش کروں گا. میں تم پر ایسی کتاب نازل فرماؤں گا جسے پانی دھو نہ سکے تو، اور آپ اسے سوتے جاگتے پڑھتے رہیں گے. یہ پانی دھو نہ سکے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو جو ہم پانی سے اگر دھویا جائے تو سیاہی نہیں مٹے گی. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب اپنی جگہ موجود رہے گی، اور آج یہ 1400 سال کے بعد یہ کتاب آج موجود ہے لوگوں کے سینوں میں، اور لکھی لکھائی دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہے. آیت نمبر 50 میں مشرکین مکہ کا قول آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور ان لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں ان پر نازل کی جاتی ہے معجزات ان کے رب کی طرف سے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ کہہ دیں کہ تمام کی تمام معجزات اللہ کے پاس ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور بے شک میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں واضح طور پر. نشانیاں معجزات مانگتے ہو، میرے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے. میرا کام صرف لوگوں کو خبردار کرنا ہے واضح طور پر، تاکہ بات ان کی سمجھ میں آ جائے. آیت 51، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا اور نہیں ان کے لیے کافی ہے، ان لوگوں کے لیے کہ بے شک ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے آپ پر،
ایک خاص یہ کتاب نازل کی ہے قرآن، یتلا علیہم، جو ان پر پڑھی جاتی ہے، ان فی ذالک لرحمۃ و ذکر لقوم یؤمنون، بے شک اس میں، اس کتاب میں وہ تو رحمت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لائیں۔ پچھلے انبیاء اور رسولوں کا ذکر جس قرآن میں جن جن کا اللہ نے کیا ہے، ان سب کے معجزات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے انہیں معجزات دیے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، ان کا ہاتھ، اور دوسرے معجزات۔ تو یہی سوال ان لوگوں نے کیا کہ ان کو کوئی معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، کیوں ان کے رب سے کوئی معجزہ نہیں دیا گیا؟ مطلب یہ کہ چونکہ انہیں معجزہ نہیں دیا گیا اس لیے یہ رسول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر، اس کے بعد کی آیت نے یہ بات فرما دی کہ کیا یہ معجزہ نہیں، یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان پر پڑھی جاتی ہے، جو رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قرآن ہی میرا معجزہ ہے۔ روایات میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 52، قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ کہہ دیں کافی ہے اللہ میرے اور تم لوگوں کے درمیان بحیثیت گواہ۔ یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جو علم رکھتے ہیں آسمانوں اور زمین کی۔ والذین آمنوا بالباطل کفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور جو لوگ باطل پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھائیں گے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگ پیچھے سورۃ البقرہ میں بھی، بعد کی صورتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے چیلنج کیا سورۃ البقرہ میں کہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور کوئی نہیں لا سکا، آج تک نہیں لا سکا۔ اتنے سال گزر گئے، 14 سال سے زائد ہو گئے، آج تک کوئی ایک صورت بنا کے نہیں لا سکا جو قرآن جیسی ہو۔ اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کبھی ایسا نہیں کر سکے گا کوئی بھی انسان، چاہے انسان اور جن سب مل کے ایسا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ہے وہ قرآن جو اللہ کا معجزہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اللہ کی طرف سے یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ یہ جو پچھلی آیات ہم لوگوں نے پڑھی، یہ آج بھی زندہ آیات ہیں، آج بھی ہمارا واسطہ لوگوں سے پڑتا ہے، اور آج بھی جیسے سب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور ان سب کا جواب ان آیات میں ہے۔ ہمیں اس کے جواب ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ کبھی اگر واسطہ پڑے ایسے لوگوں سے تو ان کے سامنے یہ بات رکھی جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے بھی جو آیات آ رہی ہیں یہ بھی، ان سے بھی ہمارا واسطہ آج بھی پڑتا ہے۔ آیت نمبر 53، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے یہ لوگ جلدی مچاتے ہیں عذاب کی کہ لے آئیں عذاب۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر اللہ نے ان سب چیزوں کے لیے وقت مقرر نہ کر رکھا ہوتا تو عذاب آ چکا ہوتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب آ کر رہے گا جو وقت مقرر ہے، یکایک، اچانک، اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ آج بھی اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ، اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ، اپنے غلط عقیدے کی جب ان کی صحیح بات ان سے کی جاتی ہے تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میرا تو واسطہ پڑ چکا ہے، آپ لوگوں کا ہی واسطہ یقیناً پڑا ہوگا ایسے لوگوں سے۔ آیت نمبر 54، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ آپ سے عذاب لانے کی جلدی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم نے تو کافروں کو گھیر رکھا ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ کی ہدایات پر بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں تسلیم نہیں کرتے، ہر دھرمی سے کام لیتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ بات غلط ہے تو عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا۔ ہاں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم نے تو انہیں گھیر رکھا ہے، انکار کرنے والوں کو۔
یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اس دن عذاب گھیر لے گا انہیں، چھپا لے گا انہیں، اوپر سے بھی اور ان کے پیروں کے نیچے سے بھی۔ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہیں گے وہ لوگ کہ چکھو مزہ جو تم کرتے رہے ہو اس کا۔ آج اللہ کی سزا کی جلدی کرنے والے لوگ ان باتوں کو جان رکھیں، یہ ہو کے رہے گا، وقت کی دیر ہے، جب وقت اللہ نے متعین کیا ہے اس وقت یہ اچانک آئے گا عذاب، اور عذاب کی بے شمار شکلیں ہیں۔ کیا آج امت مسلمہ عذاب میں نہیں ہے؟ کیا حالت ہے آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کی؟ یہ طرح طرح کی پریشانیاں، خوف، ڈر، بھوک اور دوسری ایسی چیزیں، ذہنی الجھن، ذہنی پریشانی، کیا یہ سب کچھ عذاب نہیں ہے؟ یہ عذاب ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا علاج اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، توبہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ سے مغفرت کی طلب کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا ارحم الراحمین، آمین۔ اگلی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالی حل بتا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی اس وقت اجیرت ہو گئی تھی، مشرکین مکہ ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، ان کے لیے ان کی زندگی انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، ان کی پٹائی ہوتی تھی وغیرہ، انہیں حل بتا رہے ہیں، اور یہ حل رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ آیت نمبر 56 پہلے پڑھتے ہیں۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ غلام جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین بہت واسع ہے، بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، تم میری ہی اطاعت و فرما برداری کرو، میری ہی عبادت کرو۔ اس آیت سے ہدایت ہمیں ملتی ہے۔ اگر اللہ کے دین پر چلنا مشکل ہو کہیں بھی، آج بھی یا کل بھی، تو ہجرت کر جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ، کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اور یہی ہوا، یہ آیت اور اس جیسی آیات جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو وہاں بڑی تنگی میں تھے، بڑی مشکل میں تھے مکے میں، انہیں اجازت دی ہجرت کی، اور وہ لوگ حبشہ ہجرت کر گئے، اور حبشہ میں انہیں بہترین ٹھکانہ ملا۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے آئے، جب اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ایسی حالت میں وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ آج بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں، ہاں، معلوم ہوا کہ امریکہ جا رہے ہیں، کینیڈا جا رہے ہیں۔ یہ ہجرت جس مقصد کے تحت کی جا رہی ہے اس کے مطابق ہی ان کا اجر ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے واضح کر دیا ہے کہ جو شخص دنیا کے لیے ہجرت کر رہا ہے اس کی ہجرت دنیا ہی کے لیے ہے، جو شخص دین کے لیے ہجرت کر رہا ہے اس کی ہجرت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، جو شخص کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ یہ آج دنیا کے لیے لوگ ہجرت کرتے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے آباد ہو رہے ہیں۔ یہ دنیا کے لیے ہجرت ہے، دنیا کے لیے اچھی زندگی کے لیے ہجرت ہے، اور ان کی ہجرت اسی حد تک ہے۔ اس کا صلہ انہیں اس دنیا میں جو ملنا ہے مل جائے گا، آخرت میں ان کی اس ہجرت کا کوئی صلہ نہیں۔ بلکہ علماء کا قول ہے، فتویٰ ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ کا، کہ جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، ایسی ہجرت حرام ہے۔ وہ لوگ جو جا کر کے ویسٹرن کنٹریز میں آباد ہوتے ہیں دنیا کے لیے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اللہ عالم۔ اگلی آیت ایک عظیم حقیقت ہے، اس حقیقت کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا، نہ ایمان والے، نہ کافر، نہ مشرک، کوئی نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت،
ہر انسان کو مزہ چکھنا ہے موت کا. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی ان کا لوٹایا جانا ہے، تم سب کا لوٹایا جانا ہے. یہ ہے جو اس پر پہلی بات پر تو سبھی یقین رکھتے ہیں، لیکن دوسری بات پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یقین نہیں رکھتے. اور حقیقت یہی ہے، ایک حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں اور دوسری حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ہونا یہی ہے جو اللہ نے فرما دیا یہاں. اگلی آیت، آیت نمبر 58، ایمان والوں کا انعام ہے، ہاں جس کا ذکر ہو رہا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، اللہ کی ہدایات پر عمل کیا. لنبوئنہم من الجنہ، ہم انہیں لازماً جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے. غرفاً تجری من تحتہا الانہار، ان کے محل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ. نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا، اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا بدلہ ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 59، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا اپنے رب پہ اور اللہ اس پر ہی توکل کیا، یعنی تمام پریشانیوں کے باوجود اللہ کے راستے پر چلتے رہے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ رکھا. یہ ہے وہ لوگ جن کو یہ درجات ملیں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 58 میں کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ایسا ہی بنائے، صبر کرنے والا اور اللہ پر مکمل توکل رکھنے والا. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 60، ایک اور حقیقت. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے اوپر نہیں اٹھا کے پھرتے. اللہ ہیں جو انہیں رزق دیتے ہیں اور تم سب کو بھی، اور وہ سمیع ہیں، سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے. دنیا کے کسی گوشے میں بھی چلے جاؤ، جو رزق اللہ نے تمہارے لیے متعین کیا ہے وہی رزق ملے گا تمہیں. رزق تمہارے ساتھ، اللہ تم کو دینے والی ذات اللہ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت بھی ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمام آبادیاں اللہ کی ہیں اور تمام انسان اللہ کے غلام ہیں. جہاں تم بھلائی پاؤ وہیں قیام کرو. یہ بھلائی سے مراد اللہ کی ہدایات پر عمل کرنا ہے، یاد رکھیں. بھلائی سے مراد دنیا کا عیش و آرام ہرگز نہیں ہے. آگے کی آیات میں چند حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہے ہیں، اور یہ ہم اپنے کوئی بھی انسان اپنے اندر ان حقائق کے بارے میں سوچے گا تو اس کا جواب وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں. آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم ان سے سوال کرو ان لوگوں سے کس نے بنایا ہے آسمان کو اور زمین کو. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اپنے تابع کیا ہے سورج کو اور چاند کو. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں. آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ یہ آسمان و زمین اس نے بنایا ہے. نہ فرعون نے، نہ نمرود نے، نہ اور کسی نے، نہ ذاتی دنیا تک کوئی دعویٰ یہ نہیں کرتا. یہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ لازماً یہ بات کہیں گے. اب اللہ کو اب گاڈ کہہ لیں، بھگوان کہہ لیں، جو مرضی آئے کہیں، اللہ نے تخلیق کی. نیچر کہہ لیں،
کچھ لوگ نیچر کہتے ہیں، قدرت، جو مرضی آئے کہیں۔ آیت 62، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی ہیں جو کسی کو اپنے غلاموں میں سے کسی کے رزق میں کشادگی، فراخی اور عطا کرتے ہیں، اور جس کی چاہتے ہیں رزق میں کمی کرتے ہیں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے، یہ اللہ کے علم کے نتیجے میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کسی کے رزق میں بہت کشادگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری دنیاوی نعمتیں عطا کرتے ہیں، اور کسی کو بہت تھوڑی۔ میں اس بات کو اس طرح سمجھتا ہوں کہ اگر پک اپ ہے تو اس پر پک اپ کے برابر ہی وزن ڈالا جائے گا، اور بڑا ٹرک ہے 40 ٹن کا تو اس پر بڑا وزن ہی رکھا جائے گا۔ بڑا وزن پک اپ پر نہیں رکھا جا سکتا، اور بڑی گاڑی کو چھوٹے وزن کے ساتھ نہیں ہم لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو استطاعت رکھی ہے اس کے مطابق انسان کی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ واللہ عالم۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق، اللہ تعالیٰ اس علم کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں جو انسان کی استطاعت ہوتی ہے۔ اگلی آیت، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، اگر تم سوال کرو ان سے کہ کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، جس کے ذریعے زمین، اپنی مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، زمین سبز و شاداب ہو جاتی ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ لازماً کہیں گے کہ اللہ۔ پھر وہی بات کون کرتا ہے یہ؟ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ وہی اللہ ہے جو تمام شکر و تعریف کے مستحق ہیں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن انسانوں کی اکثریت عقل سے لا یعقلون، عقل سے کام نہیں لیتی۔ غور تو کرو، سوچو تو صحیح، جواب مل جائے گا۔ لیکن اکثر لوگ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، اگر توجہ بھی دیتے ہیں تو عقل استعمال نہیں کرتے۔ آیت 64، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور کیا ہے دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشا کے۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کا گھر وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیتے، کہ آخرت کا گھر وہاں ہے ہمیشہ کی زندگی۔ دنیا کی زندگی تو ایک وقتی ہے، کھیل تماشا ہے، انسان اس میں الجھ کے رہ جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی پر کرتا پھرتا ہے۔ اگلی آیت میں پھر اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک کی طرف اشارہ ہے، آج بھی یہ ویسے ہی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر اس کے دین پہ، یعنی ایک اللہ کو سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کرتے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں پہنچا دیتے ہیں، نجات عطا فرماتے ہیں زمین پر، تو وہ پھر اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کرتے ہیں۔ یہ ہم سب کی حالت ہے آج بھی۔ آج ہم جہاز پہ سفر کرتے ہیں، کشتیوں پر سفر کم سے کم ہم لوگوں کو تو نہیں ہوتا، جہاز پہ، پانی کے جہاز پر کم ہی سفر ہوتا ہے۔ جہاز پہ سفر کرتے ہیں اس وقت دعا کرتے ہیں، یا اللہ بخیر آفیت ہمیں پہنچائیے گا اپنے ٹھکانے پہ۔ دل ہی دل میں شاید ہی کوئی ایسا ہو ایمان والا مسلمان جو یہ نہ کہتا ہو، لیکن جب زمین پر پہنچتے ہیں، جب جہاز لینڈ کر جاتا ہے، پھر ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال جو میں نے دیکھی اور سنی ہے، ہم حج پہ آتے ہیں، یہاں پر آ کے آواز کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ کہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اور جب پہنچتے ہیں لاہور تو داتا دربار میں جا کے وہاں داتا دربار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا ہے ہماری سوچ؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ جو یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں اس کے معنی کا پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔
واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں اسی کی طرف اللہ کا اشارہ ہے۔ آیت نمبر 66، لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، تاکہ یہ کفر کریں اس چیز کا جو ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے، وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ وہ عیش کر لیں ہاں دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں اس بات کا، اس کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ ہاں کیا ہوگا اس کا نتائج، اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کو ان کو معلوم ہو جائے گا کب، وقت آنے پہ۔ اس وقت کا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے یا رب العالمین۔ 3 آیات اور ہیں، یہ صورت مکمل ہو جائے گی۔ میں ان 3 آیات کو انشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 67، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ یہ حرم کے علاقے کو ہم نے امن کا علاقہ بنایا ہے؟ اشارہ ہے اس وقت کے لوگوں کی طرف، اس وقت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ اس کے جو دور ہے، اس سے جو ان کے چاروں طرف جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور کیا یہ باطل پر تو ایمان رکھتے ہیں اور نعمت، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ حرم کے علاقے میں جو لوگ ہوتے وہ بالکل امن میں ہوتے۔ یہ مشرکین مکہ چونکہ حرم کے علاقے میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ کہیں کچھ نہیں ہوتا، ورنہ اس زمانے میں لوٹ مار بے انتہا یہی ایک بہت بڑا ذریعہ تھا لوگوں کی کمائی کا۔ قتل کر دیا جاتے لوگ، لوٹ مار ہو جاتا ہے، بدلے لیا جاتے، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا ہم نے یہ امن کا ہم نے نہیں بنایا ہے، اور اس کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے، یہ سب لوگ واقف تھے اس سے۔ آیت نمبر 68، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى اللَّهَ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کے کوئی بات کرے۔ اور کذب بالحق لما جاءہ، اور یا تو جھٹلائے اس سچائی کو جو اس کے پاس آ چکی ہے۔ یہ سچائی کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے ٹھکانہ جہنم میں ایسے لوگوں کا جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے ہیں، اللہ پر اپنی طرف سے اپنی اب باتیں گڑھنے والے ہیں؟ کیا ان کا ٹھکانہ جہنم نہیں؟ یقیناً ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس صورت کی آخری آیت 69، اور بڑی ہم لوگوں سب کے لیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو مشقتیں اٹھائیں گے، جد و جہاد کریں گے ہماری طرف، ہم انہیں لازماً ان کی رہنمائی فرمائیں گے ان کے راستے پر، اپنے راستے پر، یعنی صراط مستقیم پر، جو ہم سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ اسی کی گارنٹی دے رہے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ جو کشمکش کر رہے ہیں، آبسٹیکلس کو عبور کر رہے ہیں اللہ کی طرف آنے کے لیے، ان کو۔ ان اللہ لمع المحسنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کے لیے، بہترین روش اختیار کرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو اچھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے اللہ کی ہدایات اور فرمانبرداری کو دل کی لگن سے اور خوش ہو کر کے کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ آیت ہم سب کو سبحان اللہ بڑی ہمت عطا کرتی ہے کہ اللہ کی مدد انہی لوگوں کے لیے ہے جو محسن ہیں، اچھے راستے پر چلنے والے ہیں، خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔